یونیورسٹی کی پارکنگ میں مہنگی گاڑی کی آواز گونجتی ہے۔ سب کی نظریں خود بخود اس سمت اٹھتی ہیں جہاں زاران آفندی اپنی سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے۔ سفید قمیض، نیوی بلو جینز اور ایک خاص اعتماد جس سے وہ سب میں الگ نظر آتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کیمپس کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ہر قدم پر زمین کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ یہ زاران ہے نا یار؟ ایک لڑکا اپنے دوست سے کہتا ہے۔ ہاں بھائی، وہی جس کا باپ سہیل آفندی ہے، آفندی انڈسٹریز والا۔ دوسرا فوراً جواب دیتا ہے، دولت ہے پر غرور نہیں۔ عجیب بندہ ہے، نہ کسی سے بلا وجہ بات کرتا ہے، نہ فضول ہنسی مذاق۔ زاران جب کیفیٹیریا کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے گروپ کے باقی ممبرز اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک ہے جو زاران کے لیے عزت کے ساتھ ساتھ فخر کا بھی باعث ہے۔ لیڈر آ گیا ہے، ایک لڑکی زور سے بولتی ہے۔ تاخیر کیوں ہوئی آج؟ احد پوچھتا ہے۔ زاران ہلکا سا مسکراتا ہے۔ راستے میں ایک بزرگ کو روڈ کراس کرانا پڑا۔ انسانیت کا کورس کر رہا ہوں آج کل۔ سب ہنس پڑتے ہیں۔ احد نے چٹکی لی۔ یار تیرے جیسے امیر لوگ کہاں وقت نکالتے ہیں ان سب کے لیے؟ زاران سنجیدہ ہو گیا۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے امیر ہونا شرط نہیں، انسان ہونا شرط ہے۔ یونیورسٹی کے ہال میں لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ زاران اپنے گروپ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ سب کا دھیان چند لمحوں کے لیے بٹ جاتا ہے۔ وہ کلاس میں بیٹھتا سب سے آخر میں ہے، لیکن ہر سوال کا جواب پہلا ہمیشہ اسی سے آتا ہے۔ لیکچرار نے سوال کیا، Who can explain the economic impacts of industrial monopoly؟ زاران نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ Sir, in a monopolistic setup, the consumer suffers due to lack of choice and the economy experiences artificial inflation due to price control۔ سر نے تعریف کی۔ Excellent Mr. زاران، once again you saved the class from silence۔ وقفے میں کچھ لڑکیاں زاران کو دیکھ کر باتیں کرنے لگتی ہیں۔ کتنا ہینڈسم ہے نا، اور سمارٹ بھی، پر کسی کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ بڑا مغرور ہے۔ مغرور نہیں، مشکل ہے۔ دل میں اترنے کے لیے کوئی خاص ہونا چاہیے۔ زاران ان کی باتوں سے بے خبر نہیں تھا، پر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسا سکون ہوتا تھا جیسے وہ دنیا کی آوازوں سے اوپر ہو چکا ہو۔ کیفے میں بیٹھے زاران کا دوست وقاص کہتا ہے، یار تو تو سپر ہیرو لگتا ہے، ایک بار بھی نہیں دیکھا کسی لڑکی سے فلرٹ کرتے ہوئے۔ آخر کوئی تو ہوگی جو تیرے دل میں ہو۔ زاران نے کافی کا کپ لبوں تک لے جا کر آہستہ سے کہا، دل کا دروازہ عام دستک کے لیے نہیں کھلتا وقاص، خاص بندے کی خاص چابی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ خاص آئی نہیں ابھی تک؟ وقاص نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زاران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، نہیں، اور شاید آئے بھی نہ۔ اس کا گروپ بہترین ریزلٹس کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن ان کی شرارتیں بھی کم نہ تھیں۔ کسی دن کلاس کا پروجیکٹر غائب، کسی دن ٹیچر کی کار پر پوسٹرز کی بارش، مگر ایک حد کے اندر کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرتے جس سے کسی کی عزت و وقار متاثر ہو۔ شام کے وقت سب دوست یونیورسٹی کے بیک یارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احد پوچھتا ہے، یار سنا ہے جونیئرز کی ریگنگ کرنی ہے، کل تیار ہو جانا، ریگنگ ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جو ڈرائے نہیں ہنسائے، زاران نے کہا۔ ہماری شرارت میں کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، باس کا حکم سر آنکھوں پر۔ احد نے فوجی سلیوٹ مارا، سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ رات گئے ہاسٹل کی کھڑکی سے چاندنی جھانک رہی تھی۔ زاران جو ہمیشہ سب کے درمیان مسکراتا تھا، اس وقت تنہا بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا، دل میں عجیب سا خلا جسے وہ لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا تھا۔ شاید میرے نصیب میں وہ لمحہ ابھی لکھا ہی نہیں گیا، وہ خود سے کہتا ہے، مگر جب آئے گا تو ساری کائنات بدل دے گا۔ اس کی آنکھیں آسمان پر ٹکی تھیں، جیسے کوئی انجانی خواہش کی تلاش میں ہو۔ یونیورسٹی میں صبح کا وقت تھا۔ کیمپس میں ایک خاص چہل پہل تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں میں سجے نئے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ پرانی کلاسز کے طلباء بھی آج جلدی پہنچے تھے، خاص طور پر وہ گروپس جو ہر سال جونیئرز کو خوش آمدید کہنے کے مخصوص انداز رکھتے تھے۔ زاران آفندی اپنے مخصوص انداز میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، چہرے پر وہی سکون، مسکراہٹ، ہاتھ میں موبائل، نظر سامنے، مگر دھیان اپنے خیالات میں۔ احد اور وقاص اس کے ساتھ تھے۔ آج ان کا مقصد کلاسز لینا نہیں تھا، بلکہ نئے آنے والے چہروں کو یادگار خوش آمدید کہنا تھا۔ یار آج تو شکار کا دن ہے، وقاص ہنستے ہوئے بولا۔ اتنے فریش فیسز آ رہے ہیں جیسے کوئی فیشن شو کی لانچنگ ہو۔ احد نے کہکا لگایا، سنا ہے پچھلے سال ہماری ریگنگ کی ویڈیوز وائرل ہو گئی تھیں، اس سال کچھ نیا ہونا چاہیے۔ زاران نے ایک کونے میں کھڑے گٹار بجانے والے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اسے کہو آج گانا گائے بغیر نہیں جائے گا، لیکن خیال رہے مذاق ہو، مذاق اڑانا نہ بنے۔
اسی دوران گیٹ کے بالکل قریب ایک لڑکی ہمنا ہلکے نیلے لباس میں دوپٹہ سر پر نظر نیچی رکھے قدم رکھتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں داخلی فارم اور فائلز ہوتی ہیں جنہیں وہ بار بار درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریگنگ ہو رہی ہے، اندر نہ جانا، ابھی گیٹ پر کھڑے کسی لڑکے نے وارننگ دی تو ہمنا کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور سامنے دیوار کے ساتھ ایک خالی جگہ دیکھ کر وہاں دبک جاتی ہے۔ وہ بار بار سامنے آتے جاتے طلباء کو دیکھتی ہے پر ہمت نہیں پڑتی کہ اندر جائے۔ اسی وقت زاران سامنے سے آتا ہے۔ اس کی نظر ہمنا پر پڑتی ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی جونیئر کسی سینئر سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ وہ تھوڑا رک کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہمنا گھبرا کر کہتی ہے، سوری، پلیز آپ بھی سینئر ہیں، میں نے سنا ہے آپ لوگ ریگنگ کرتے ہیں، پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں، جب بھیڑ چھٹے گی تب جاؤں گی اندر۔ زاران کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا پھر سر ہلایا۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں بھی ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ بھی جونیئر ہیں؟ زاران نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے؟ پتہ نہیں، اندازہ لگا رہی تھی۔ خیر اگر سینئر ہوتے تو اب تک ریگنگ شروع ہو چکی ہوتی میری، وہ معصومیت سے بولی۔ زاران کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ویسے اگر ریگنگ ہونی ہوتی تو تم اب تک گانا گا چکی ہوتی یا کم از کم بکرے کی آواز ضرور نکال رہی ہوتی۔ ہمنا کا منہ کھل گیا۔ اوہ نو، وہ سب واقعی کرواتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، سب نہیں، پر کچھ لوگ حد کراس کر جاتے ہیں، اس لیے احتیاط اچھی ہے، زاران نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی احد کی آواز آئی، زاران کہاں رہ گیا بھائی، ایک لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں جو بھاگ گیا ہے۔ زاران نے پلٹ کر پھر ہمنا کی طرف دیکھا۔ چلو اب تمہیں جگہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ اوکے شکریہ، ہمنا بولی، اور جیسے ہی زاران پلٹا اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ زاران نے تھوڑا رک کر کہا، نام بتانا ضروری ہے کیا؟ پہلی مدد پر کریڈٹ تو بنتا ہے، ہمنا مسکرا کر بولی۔ زاران نے جاتے جاتے کہا، اگر ہماری ملاقات دوبارہ ہوئی تو بتا دوں گا۔ ہمنا کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دوبارہ دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف کیفے میں بیٹھے احد اور وقاص نے زاران سے پوچھا، کیا ہوا، وہ کون تھی؟ پتہ نہیں، کوئی نئی تھی، کافی بولڈ بھی اور معصوم بھی، زاران نے جواب دیا۔ وقاص نے مذاق کیا، کہیں دل تو نہیں دے بیٹھا؟ اتنی جلدی نہیں ہوتا یہ سب، زاران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کچھ چہرے دل میں چپک جاتے ہیں۔ دن کے باقی وقت یونیورسٹی میں ریگنگ کا شور رہا۔ کچھ لڑکے گانے گا رہے تھے تو کچھ کو عجیب ڈریسز پہنائے گئے، مگر زاران کا گروپ ہمیشہ ایک حد میں رہتا۔ وہ کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگلے دن جب لیکچرز کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ہمنا کلاس میں خاموشی سے بیٹھی نوٹس لینے میں مصروف تھی۔ نئی جگہ، نئے چہرے، نیا ماحول، سب کچھ نیا تھا، مگر اس نئے پن میں ایک اجنبیت بھی تھی جو صرف وقت کے ساتھ مٹنی تھی۔ باقی لڑکیاں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے لگی ہوئی تھیں، مگر ہمنا کا دھیان کلاس اور نوٹس پر تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ وقاص نے کیفے میں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ زاران نے شیشے سے باہر لان میں بیٹھی ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن پتہ چلے گا۔ وقاص نے آنکھ دبائی۔ اس دن والی جو تمہیں خود ریگنگ سے بچنے کا مشورہ دے رہی تھی؟ زاران ہنس دیا۔ اس کی معصومیت عجیب تھی، جیسے خود کو بے خبر بھی ظاہر کر رہی ہو اور سمجھدار بھی۔ اسی شام زاران کا ایک دوست آفتاب جو کہ اسٹوڈنٹس آفس میں کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یار ایک کام تھا، زاران نے آہستہ سے کہا۔ بس نام بتا، سمجھ کام ہو گیا، آفتاب نے جواب دیا۔ کلاس اکنامکس سیکشن بی، نئے سیشن کی لسٹ سے ایک لڑکی کی پروفائل نکالنی ہے، نام شاید ہمنا ہے، زاران نے مختصر بتایا۔ اگلے دن آفتاب اس کے ہاتھ میں فائل تھما گیا۔ یہ ہے وہ ہمنا افتخار، باپ کالج میں پروفیسر، لائر، مڈل کلاس، پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک ہے، مگر ہائی پرفارمر میں نہیں، ہاسٹل میں نہیں، ڈیلی کمر ہے۔ زاران نے فائل بند کر کے بیگ میں رکھ دی۔ اس دن کے بعد زاران کی غیر محسوس مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب ہمنا کی کلاس ہوتی تو اسے اپنے ڈیسک پر نئی کتاب، نوٹس یا پچھلی کلاس کا خلاصہ مل جاتا۔ کچھ دن اسے لگا شاید کلاس کا کوئی سینئر مدد کر رہا ہے، مگر سب لڑکے اور لڑکیاں انجان بنتے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ خود ہی استاد نے دیا ہوگا۔ اکثر جب وہ لائبریری میں کوئی کتاب تلاش کر رہی ہوتی تو وہ کتاب پہلے ہی اس کی میز پر موجود ہوتی۔ ایک دن وہ لائبریرین سے پوچھ بیٹھی، کیا یہ آپ نے رکھوائی تھیں؟ نہیں بیٹا، کوئی اور رکھ گیا ہے شاید، لائبریرین نے جواب دیا۔ زاران خود کبھی سامنے نہیں آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہمنا کن سبجیکٹس میں کمزور ہے، کون سی اسائنمنٹ اس کے لیے مشکل ہے، اور کب اسے کون سا مواد چاہیے۔
وقاص اور احد کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گئے۔ یار یہ تو تمہاری کوئی لو سٹوری لگ رہی ہے، پر تم سامنا کیوں نہیں کرتے؟ احد نے پوچھا۔ کیونکہ میں اسے متاثر نہیں کرنا چاہتا، میں بس اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، دور سے، خاموشی سے۔ اگر کسی دن اسے تمہاری یہ مدد مشکوک لگ گئی تو؟ وقاص نے پوچھا۔ زاران نے سنجیدگی سے کہا، تب بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اس وقت تک کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا جب تک وہ خود کچھ محسوس نہ کرے۔ کلاس روم میں آج کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ ٹیچر نے گروپ اسائنمنٹس دینے کا اعلان کیا تھا اور تمام طلبہ جوش و خروش میں اپنی ٹیمیں بنانے میں لگے تھے۔ ہمنا ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی تھی، نہ کسی سے زیادہ کھلتی، نہ کسی پر بھروسہ کرتی۔ کچھ لڑکے اس موقع کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ہمنا تم میرے گروپ میں آ جاؤ، میں سب مینیج کر لوں گا، فہد نے مسکرا کر کہا۔ وہ الجھ گئی۔ شکریہ، لیکن میں نے پہلے ہی ایک گروپ چن لیا ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی گروپ منتخب نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایسے کسی تعلق یا قربت سے بچنا چاہتی تھی جو زبردستی پیدا کیا جا رہا ہو۔ وقفے میں کیفے کے ایک کونے میں چند لڑکے بیٹھے اس کا ذکر کر رہے تھے۔ یار وہ نئی لڑکی ہمنا کچھ خاص لگتی ہے، سیدھی سادی ہے لیکن کچھ بات ہے اس میں، بلال نے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اکثر کسی اور ہی دنیا میں گم رہتی ہے، علی نے جواب دیا۔ کسی اور ہی دنیا؟ وہ دنیا جس میں زاران کی چھوٹی چھوٹی مدد، چپ چاپ رکھا گیا نوٹ، وقت پر ملنے والے نوٹس اور اچانک کہیں سے کوئی ریکارڈنگ یا سلائیڈ دستیاب ہونا شامل تھا۔ وہ ہر بار دل میں یہی سمجھتی کہ یہ سب کوئی مدد نہیں بلکہ اس لڑکی کی خاص توجہ ہے جو سامنے نہیں آتا مگر ہر لمحہ ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن جب کلاس کے بعد سب باہر جا رہے تھے، ایک لڑکا نعمان اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سنیں، آپ کو کوئی غلط نہ سمجھ لے، لیکن آپ واقعی خاص لگتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوستی ہو جائے۔ ہمنا نے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا۔ معذرت، میں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتی، پر دوستی غلط تو نہیں؟ نعمان نے زور دیا۔ نہیں، لیکن اگر مقصد صرف دوستی ہوتا تو انداز مختلف ہوتا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ مزاحمت کہاں سے آ رہی ہے۔ شاید اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی تھی، ایک ایسی جگہ جو ابھی تک خالی تھی مگر محفوظ ضرور تھی۔ اگلے دن کلاس میں ایک نیا پروجیکٹ دیا گیا، پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ ہمنا کے لیے مشکل تھا کیونکہ اسے پبلک اسپیکنگ سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ جب وہ لائبریری میں بیٹھ کر مواد جمع کر رہی تھی تو اچانک ایک فائل اس کی میز پر رکھی گئی۔ اندر مکمل پریزنٹیشن کا خاکہ، متعلقہ پوائنٹس اور ممکنہ سوالات درج تھے۔ اس بار کوئی نوٹ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا ستارہ بنا ہوا تھا۔ کسی شام وہ دوست نائلہ سے بولی، تمہیں کبھی لگا ہے کہ تمہیں کوئی دور سے دیکھ رہا ہو؟ خاموشی سے لیکن دھیان سے۔ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں کوئی ہینڈسم انانیمس پسند آ گیا ہے شاید۔ ہمنا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں اسے صرف محسوس کر سکتی ہوں، دیکھ نہیں سکتی۔ پریزنٹیشن کے دن وہ سب سے زیادہ تیار تھی۔ سب حیران تھے کہ ہمنا جیسی خاموش لڑکی اتنی مکمل تیاری کیسے کر سکتی ہے۔ ٹیچر نے تعریف کی، ویل ڈن، یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ۔ زاران کیفے کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ احد نے کہا، بھائی آج تو تمہاری پرچھائی چمک رہی تھی۔ زاران نے سر ہلایا، بس وہ آگے بڑھ رہی ہے، یہی کافی ہے۔ وقاص نے چھیڑا، محبت ہے یا کوئی انویسٹمنٹ؟ محبت نہیں، مگر شاید محبت کی تمہید ہے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کے فنکشن کے لیے ریہرسل ہو رہی تھی۔ ہمنا کو بھی کہا گیا کہ کسی گروپ میں شامل ہو جائے۔ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سینئر لڑکی نے پوچھا، کیوں، کوئی خاص وجہ؟ ہمنا نے دھیرے سے کہا، اگر کوئی دور سے آپ کا خیال رکھے تو باقی لوگ غیر ضروری لگنے لگتے ہیں۔ شام کو جب وہ باہر نکلی تو نوٹس کا ایک لفافہ دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس بار نوٹ نہیں تھا، لیکن اس میں موجود مواد وہی تھا جس کی اسے اگلے دن ضرورت تھی۔ خاموشی سے اندر جو چاہت پل رہی تھی وہ اب اس کے دل میں جڑیں پکڑ رہی تھی۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی وعدہ نہیں، بس ایک مسلسل موجودگی جو لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ کیمپس میں آج کچھ مختلف سا سکوت تھا۔ وہ چہل پہل، وہ ہلکی سی بے ترتیب مصروفی جو ہر دن کی پہچان تھی، آج تھمی تھمی سی لگ رہی تھی۔ شاید کچھ چہروں کی غیر موجودگی نے ماحول کو بدلا تھا، شاید کسی کی مستقل موجودگی ختم ہو چکی تھی۔ زاران آفندی نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی۔ فائنل رزلٹ کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا، بغیر کوئی الوداعی پیغام دیے، نہ کسی تقریب میں دکھا، نہ ہی کسی تصویر میں، بس خاموشی سے گیا جیسے آیا تھا۔ ہمنا کی کلاسز ویسے ہی جاری تھیں، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ کچھ چیزیں غائب ہو چکی ہیں۔ نوٹس وقت پر نہیں آ رہے تھے، اسائنمنٹ کی ہدایات کے ساتھ اب وہ ستارہ نشان والا خاکہ نہیں ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا خاموش نگران کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی تھی اور بہت الجھن کے عالم میں کتابوں کی تلاش کر رہی تھی۔ پہلے وہ مواد خود بخود مل جایا کرتا تھا۔ وہ کافی دیر بعد بڑبڑائی، سب کچھ اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟
اسی لمحے کلاس کا سیار اسفند اس کے پاس آیا، درمیانے قد کا، تیز نظر والا، ہر موقع پر نظر رکھنے والا لڑکا۔ اگر آپ کو کوئی خاص بک یا سلائیڈ چاہیے تو مجھے بتائیں، میں اکثر ریکارڈنگ سنبھال کے رکھتا ہوں، اسفند نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ہمنا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے پاس اکنامکس کی لاسٹ کلاس کی پریزنٹیشن ہے؟ بالکل، وہ بھی اور باقی سب بھی، اسفند نے مسکرا کر کہا۔ آپ میسج کریں، میں واٹس ایپ کر دوں گا۔ ہمنا نے سوچا کہ پہلے خود پر انحصار کرنے کی عادت تھی، اب شاید مدد لینا ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے نمبر شیئر کر دیا۔ اگلے دن اسفند نے سلائیڈز بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک وائس نوٹ بھی بھیج دیا۔ اگر کسی سلائیڈ میں کنفیوژن ہو تو میں اگلی کلاس کے بعد آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ میں اکثر آفس کے باہر بیٹھا ہوتا ہوں۔ شروع میں ہمنا نے صرف پڑھائی تک بات رکھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسفند کا رویہ دوستانہ ہوتا گیا۔ وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہیلپ آفر کرتا، کبھی ریفرنس بک، کبھی پرانے پیپرز اور کبھی پچھلی کلاسز کا ریکارڈنگز۔ ایک دن اس نے کہا، آپ واقعی بہت پرائیویٹ پرسن ہیں، کسی سے گھلتی نہیں اور کسی کو گھسنے بھی نہیں دیتی اپنے معاملات میں۔ ہمنا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، سب کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسفند نے ہنستے ہوئے کہا، یا شاید کسی کے لیے دل کا کمرہ پہلے ہی ریزرو ہے۔ ہمنا ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا دل خود اس کے بیان کی تردید کر رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتی، زاران کہاں چلا گیا؟ وہ صرف عادت تھی یا کچھ اور؟ شام کے وقت جب وہ یونیورسٹی کیفے میں بیٹھی تھی تو اس نے وہ میز دیکھی جہاں سے زاران اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اب وہ خالی تھی اور جیسے غیر محسوس سی غیر موجودگی اسے چھو رہی ہو۔ اسفند اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کے بارے میں اتنی گمسم ہیں؟ ہمنا نے چونک کر دیکھا۔ کبھی کبھی کوئی بے آواز سا تعلق ہوتا ہے جو کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اس کی غیر موجودگی بولنے لگتی ہے۔ اسفند نے گہری سانس لی۔ اگر وہ تعلق آپ کی زندگی میں خوشی نہیں لا سکا تو شاید اسے وقت پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اسی لمحے فون پر اسفند کا میسج آیا، کل کا لیب ورک میں نے تیار کر لیا ہے، آپ کو بھیج دوں؟ ہمنا نے ٹائپ کیا، ہاں شکریہ۔ وہ اب خود بھی سمجھنے لگی تھی کہ جو خلا پیدا ہوا تھا اس کی بھرپائی کوئی کر رہا ہے، پر اس خلا کی اصل گہرائی اسے ابھی تک معلوم نہ تھی۔ ایک دن اسفند نے براہ راست پوچھا، کیا میں یہ مان لوں کہ ہم اب دوست ہیں؟ ہمنا نے مختصر کہا، آپ ہیلپ کرتے ہیں، میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دوستی کا مطلب اگر یہی ہے تو شاید ہاں، اسفند نے مسکرا کر کہا، اچھی شروعات ہے۔ زاران افندی اب اس کی دنیا سے غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی ہر چیز میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی چراغ بجھ گیا ہو، جیسے کوئی چراغ ہو جس کی لو بجھ گئی ہو مگر گرمی ابھی تک باقی ہو۔ وقت بدلا، موسم بدلے اور اسفند کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے صرف پڑھائی کی باتیں تھیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیغامات۔ اب وہ دن میں کئی بار رابطہ کرتا، پوچھتا، تم نے کھانا کھایا یا نہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ہمنا کو ابتدا میں یہ سب عجیب لگا، لیکن اس کی خاموش زندگی میں اسفند کی موجودگی ایک عادت بننے لگی۔ کئی بار وہ جب کیفے میں بیٹھی ہوتی، اسفند اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے آتا۔ وہ منع کرتی تو وہ مسکرا کر کہتا، ایک کپ چائے سے کسی کا خرچہ نہیں بڑھتا، لیکن کسی کا دن بہتر ہو سکتا ہے۔ کلاس کے بعد وہ اکثر ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھ کر بات کرتے، پہلے پڑھائی، پھر عام باتیں، پھر زندگی کے خواب۔ ایک دن اسفند نے بے تکلفی سے پوچھا، تم شادی کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ ہمنا نے چونک کر جواب دیا، ابھی تو بہت وقت ہے اس بات میں۔ وقت نہیں، بندہ چاہیے، اور میں چاہتا ہوں وہ بندہ میں بنوں۔ ہمنا نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولی، یہ سب بہت جلدی نہیں ہو رہا؟ اسفند نے مسکراتے ہوئے کہا، زندگی میں کبھی کبھی کچھ باتیں وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہیں، جیسے تم۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دل میں کچھ ہلچل ضرور تھی، لیکن ذہن ابھی بھی خاموش مددگار کو بھول نہ پایا تھا، جس کی موجودگی اب بھی کہیں محسوس ہوتی تھی۔ 3 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی میں ایک سادہ سی تقریب رکھی گئی تھی جس میں سابقہ اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا گیا تھا۔ انڈسٹری ایکسپو کے نام پر زاران آفندی، جو پچھلے 3 ماہ سے لندن میں بزنس کورس کر رہا تھا، اس تقریب کے سلسلے میں واپس آیا۔ اس کا انداز پہلے جیسا تھا، مگر چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں تلاش، جیسے وہ کچھ کھو چکا ہو اور اب واپس اسی مقام پر آیا ہو جہاں سب کچھ چھوڑا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو سب نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اسفند بھی موجود تھا، مگر وہ اس لمحے ایک طرف ہٹ گیا جب زاران کیفے کی طرف بڑھا۔ زاران کی نظر جیسے ہی لان کے اس حصے پر پڑی جہاں ہمنا اور اسفند ایک ہی بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اس کے قدم تھم گئے۔ ہمنا کے چہرے پر وہ بے ساختہ مسکراہٹ اور اسفند کی نگاہوں میں اعتماد، جیسے دنیا کی کوئی کمی نہ ہو۔ زاران پیچھے ہٹ گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑا فائل بیگ نیچے گر گیا، مگر اس نے جھک کر اٹھانے کی زحمت نہ کی۔
وقاص نے قریب آ کر آواز دی، زاران سب خیریت ہے نا؟ ہاں بس ذرا سی الجھن میں ہوں، کچھ باتیں دل سے پوچھنی ہیں اور کچھ دل سے چھپانی بھی ہیں۔ اسفند نے زاران کو دور سے دیکھا اور فوراً ہمنا سے کہا، تمہیں پتہ ہے وہ جو سینئر تھا زاران آفندی، وہ واپس آیا ہے؟ ہمنا نے بے اختیار نظریں گھما کر آس پاس دیکھا۔ کہاں؟ یہی کیفے کے پاس دیکھا تھا، سنا ہے لندن سے آیا ہے۔ ہمنا کا دل دھڑکنے لگا، 3 مہینے بعد پہلی بار وہ نام دوبارہ سنا تھا۔ دل کے کسی کونے میں دبی ہوئی آواز جیسے جاگ گئی ہو۔ تقریب ختم ہونے کے بعد زاران اکیلا لان میں بیٹھا تھا۔ احد نے آ کر کہا، یار اس لڑکی کو دیکھا ہمنا، وہ اب کسی اور کے ساتھ ہے، زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ زاران نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان وقت پر نہیں پہنچتا اور کسی اور کی کہانی بن جاتی ہے۔ اسفند نے اگلے دن ہمنا سے بات کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو اب کوئی نام دیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے اب تمہیں سپورٹ کیا ہے ہمیشہ کروں گا۔ ہمنا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کہا، رشتے صرف وعدوں سے نہیں بنتے، بھروسے سے بنتے ہیں۔ اسفند نے اعتماد سے کہا، تو بھروسہ رکھو۔ زاران جو اب کیمپس میں چند دن کے لیے موجود تھا، روز کہیں نہ کہیں سے اسفند اور ہمنا کو ایک ساتھ دیکھتا۔ دل میں ایک خاموش سی چبھن تھی، لیکن چہرے پر تاثر نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دن لائبریری میں اس نے دیکھا کہ ہمنا اور اسفند ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی فائل دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے پر کچھ دیر کھڑے ہو کر دیکھا، پھر واپس مڑ گیا۔ وقاص نے پوچھا، کب تک یوں ہی چپ چاپ دیکھتے رہو گے؟ زاران نے مختصر کہا، جب تک وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے، تب تک میری آواز بے معنی ہے۔ ہمنا کو زاران کی غیر موجودگی اب تک محسوس ہوتی تھی، لیکن اسفند کی موجودگی اتنی مستقل ہو گئی تھی کہ وہ خلا جیسے وقت کے ساتھ چھپ گیا تھا۔ یونیورسٹی کا پچھلا حصہ ہمیشہ سے خاموش اور کم استعمال شدہ علاقہ تھا۔ 2 طرفہ دیواریں، ایک طرف درختوں کا گھنا جھنڈ اور درمیان میں سنسان سا راستہ، جہاں کبھی کبھار کوئی جوڑا یا تنہا طالب علم خاموشی کے لمحات گزارنے آتا تھا۔ اسفند نے آج ہمنا کو وہیں بلایا تھا، بس تھوڑا وقت چاہیے، کچھ بات کرنی ہے، اس نے صبح میسج میں لکھا۔ شام کو کلاس کے بعد ہمنا کچھ ہچکچاہٹ کے باوجود وہاں آ گئی۔ وہ جگہ واقعی سنسان تھی۔ اسفند پہلے سے وہاں کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں، چہرے پر نرمی کی کوشش، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا تم منع کر دو گی، اسفند نے کہا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید نہ آؤں، ہمنا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اسفند نے قریب آتے ہوئے کہا، دیکھو ہم اکثر یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں، دوسروں کے بیچ میں، آج میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری ہو، چند لمحوں کے لیے۔ ہمنا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ باتیں تم ویسے بھی کر سکتے تھے، یہاں سکون ہے، یہاں تمہاری نظریں صرف مجھ پر ہوں گی۔ اسفند کا لہجہ نرم تھا، لیکن اس کے قدم مسلسل قریب ہو رہے تھے۔ ہمنا نے ایک بار پھر فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ اسفند تم نے کہا تھا تمہیں بات کرنی ہے تو کرو، مگر یہ میری کمفرٹ زون سے باہر ہے۔ اسفند نے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ بس تھوڑا سا رومانٹک لمحہ، کیا برا ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نا؟ چند لمحے ہمنا نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ پیچھے کر کے بولی، اعتماد ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کچھ بھی غلط ہے۔ اسفند کے چہرے پر ایک پل کو غصے کی جھلک آئی، جس کو اس نے فوراً مسکراہٹ میں بدل دیا۔ سوری، شاید میں جلدی کر رہا ہوں۔ اسی دوران یونیورسٹی کی دوسری جانب کیفے کے باہر احد اور زاران بیٹھے تھے۔ احد موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، جب اچانک بولا، اوہ زاران، ایک بات بتانی بھول گیا، ابھی پچھلے ڈپارٹمنٹ کے بیگ میں اسفند اور ہمنا کو دیکھا، شاید کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ زاران کا ہاتھ رک گیا، کافی کا کپ میز پر رکھا اور نظریں احد پر جما دیں۔ تمہیں پکا یقین ہے؟ یار میں نے خود دیکھا ہے، وہی سنسان جگہ جہاں تم اکثر سگریٹ پھونکتے تھے۔ زاران فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اس راستے پر چل پڑا جو کیمپس کے پچھلے حصے کی طرف جاتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے قدم سست ہو گئے۔ سامنے وہ منظر تھا جس نے کچھ لمحوں کے لیے اس کے حواس منجمد کر دیے۔ اسفند ہمنا کے بے حد قریب، اس کے چہرے کے قریب جھکا ہوا، ان کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ زاران نے چند لمحے دیکھا، پھر آنکھوں میں آیا دھواں سانس کے ساتھ باہر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا بکواس چل رہی ہے یہ؟ زاران کی آواز گونجی اور دونوں چونک کر پیچھے ہٹے۔ اسفند فوراً سیدھا ہوا۔ زاران تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاران نے اسفند کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ سوال تم سے بنتا ہے، کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ ہمنا شوق کی حالت میں کھڑی تھی، کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسفند نے دفاعی لہجہ اپنایا، یار ہم بالغ ہو چکے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ زاران نے مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ اسفند پیچھے لڑک گیا۔ ہمنا نے چیخ ماری، زاران رک جاؤ! یونیورسٹی کے پیچھے سنسان ایریا اب ہنگامے کا مرکز بن چکا تھا۔ چند لمحے پہلے
جو جگہ تنہائی میں لپٹی تھی اب وہاں درجنوں طلبہ کا ہجوم لگ چکا تھا۔ سب کچھ حیران، کچھ ویڈیوز بنانے میں مصروف، کچھ آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ اسفند جو زمین پر گرا ہوا تھا زاران کے ہاتھوں مار کھا چکا تھا، چہرے پر خراشیں تھیں، ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، قمیض کا کالر پھٹ چکا تھا۔ اس کے دوستوں نے آ کر اسے سنبھالا، لیکن زاران اب بھی غصے میں کھڑا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر زاران سے کہا۔ زاران نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی بہن کسی ایسی جگہ اسفند کے ساتھ کھڑے ملے تو تم بھی یہی کرتے۔ بھیڑ میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اب زاران سے ہٹ کر اس لڑکی کی طرف مڑ گئیں جو بے جان قدموں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمنا جو اب تک ساکت تھی زاران کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمہ، حیرت اور بے یقینی کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے، لیکن پھر جیسے اندر کوئی چٹخا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور سب کے سامنے زاران کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ کون ہو تم جو میرے فیصلوں پر سوال اٹھاؤ؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن الفاظ واضح تھے۔ زاران نے چند لمحے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھا اور جیسے سب ساکت ہو گیا ہو، وہ خاموش رہا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تم میرے کچھ نہیں ہو، ہمنا نے غصے میں اپنا سوال دہرایا۔ بھیڑ نے سرگوشیاں چھوڑ کر اب سنجیدگی اختیار کر لی۔ ماحول سنجیدہ ہو چکا تھا، ہر کوئی اب صرف سن رہا تھا۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہیں باوقار سمجھیں، تمہیں دانش مند سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے آج وہی کیا جو سڑک چھاپ لڑکے کرتے ہیں۔ زاران کے ہونٹ بھنج گئے۔ احد جو اب تک خاموش تھا قریب آیا۔ یار بس کر، سب دیکھ رہے ہیں۔ نہیں احد، اسے سننا پڑے گا۔ ہمنا نے ہاتھ اٹھا کر احد کو روکا۔ آج تک میں خاموش رہی کیونکہ مجھے لگا کہ کچھ جذبے آواز کے بغیر بھی سمجھ آتے ہیں۔ زاران نے آہستہ سے کہا، تم اسفند کو جانتی بھی نہیں ہمنا، اور تم مجھے جانتے ہو کیا؟ میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم نے ایک لمحے میں مجھے بھیڑ کے سامنے رسوا کر دیا۔ زاران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میرا مقصد تمہیں بچانا تھا۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مردانگی یہ ہوتی ہے، کسی لڑکی کو اس کے چاہنے والوں کے سامنے کھینچ کر ذلیل کرنا۔ تم اگر واقعی خیر خواہی چاہتے تو عزت سے بات کرتے، یوں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اس بار زاران کا چہرہ بجھ گیا۔ پہلی بار اس نے خود کو ہارا ہوا محسوس کیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے ضبط پر فخر کرتا تھا، آج وہی ضبط اس کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا۔ اسفند جو اب تک زمین سے اٹھ چکا تھا، ہمنا کے قریب آ کر بولا، تم ٹھیک ہو؟ چلو یہاں سے۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا اور ہجوم کو چیرتے ہوئے اسفند کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ راستے میں سب کی نظریں اس پر تھیں، کچھ ترسکید، کچھ تماش بین اور کچھ فیصلہ کن۔ زاران وہیں کھڑا رہ گیا۔ احد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو چپ کیوں ہو گیا؟ زاران نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ آج مجھے اندازہ ہوا کہ خاموشی سب کچھ نہیں سناتی، اور جذبات صرف لفظوں سے نہیں، وقت پر ادا کیے گئے سچ سے جیتے جاتے ہیں۔ اس نے ارد گرد دیکھے بغیر وہاں سے قدم اٹھا لیے۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل سے زیادہ دماغ خالی ہو چکا تھا۔ جس رشتے کو وہ اپنے طور پر بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ اس کی اپنی ہی نظر میں اجنبی ہو چکا تھا۔ پیچھے بھیڑ اب چھٹنے لگی تھی، لیکن زاران کے اندر جو طوفان تھا وہ ابھی بہت دیر تک تھمنے والا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں اب وہ واقعہ سب کے لیے پرانا ہو چکا تھا، مگر ہمنا کے لیے وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ وہ جس راستے سے گزرتی، نگاہیں پیچھے چلتی تھیں۔ سوشل میڈیا پر تصاویر پوسٹ اور طنزیہ کمنٹس کا سلسلہ بھی تھما نہیں تھا۔ اس سب کے بیچ سب سے زیادہ پریشان کن بات زاران کی طرف سے آنے والی کالز اور میسیجز تھے۔ پہلا میسیج رات کے 11 بجے آیا، اسفند تمہارے قابل نہیں، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ پھر کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک کال۔ اگر وہ نہ اٹینڈ کرتی تو وائس میسیج آتا، تم اب بھی میری ذمہ داری ہو، میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی برباد کرو۔ ایک دن ہمنا نے کال اٹھائی، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، صرف اتنا کہ تم اسفند سے دور ہو جاؤ، وہ تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ بھیڑ کے بیچ میں میری عزت تار تار کر دی، اور اب نصیحتیں کر رہے ہو؟ زاران نے جواب دیا، میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں، تو پھر زبردستی سے باز آ جاؤ، میرے فیصلے میرے ہیں۔ فون بند ہو گیا، لیکن دباؤ نہیں۔ اگلے دن وہ اپنی کلاس کے باہر بیٹھی تھی جب اسفند آیا، چہرے پر اضطراب تھا۔ تمہارا فون بند جا رہا ہے، سب خیریت ہے نا؟ زاران کے میسیجز اور کالز ختم نہیں ہو رہی۔ ہمنا نے کہا، اسفند کی پریشانی پر بل پڑے، اب وہ حد پار کر رہا ہے، ہمیں جلد فیصلہ لینا ہوگا۔ کس قسم کا فیصلہ؟ شادی کا، کورٹ میرج؟ جتنا تمہیں ان سے بچانا ہے اتنا خود کو بھی۔ کورٹ میرج؟ ہمنا نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں تم جانتی ہو میرے گھر والے باہر کے رشتے پر رضامند نہیں ہوں گے، صرف یہی ایک حل ہے۔ ہمنا کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب بہت جلدی ہے اسفند۔ اسفند نے اصرار کیا، یہ جلدی نہیں، مجبوری ہے۔ زاران کا رویہ اگر حد پار کر گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اگلے دن کلاس کے بعد ہاسٹل واپس آ گئی تو دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ اندر صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر تم باز نہ آئی تو میں اسفند کو خود روکوں گا۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ ذہن میں ایک طرف اسفند کی عدالت میں شادی کی باتیں تھیں، دوسری طرف زاران کی دھمکیاں۔ نیند کی گولیاں لینے کا خیال آیا مگر خود کو روک لیا۔ صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسفند پہلے ہی موجود تھا۔ تمہیں سوچنے کا موقع دیا، اب جواب دو، کیا تم میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ اسفند کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اگر میں ہاں کہوں تو کب؟ آج شام کورٹ میرج کے لیے سب تیار ہے۔ اور اگر نہ کہوں؟ ہمنا نے آہستہ سے پوچھا۔ تو سمجھ لوں گا کہ تم بھی مجھے صرف وقتی سہارا سمجھتی تھی، اسفند نے تیزی سے کہا۔ ہمنا پریشان حال ہاسٹل واپس آ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کلاس کے باہر ایک لڑکی نے اسے روک کر کہا، سنا ہے تم کورٹ میرج کر رہی ہو، بہت ہمت ہے تم میں۔ ہمنا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ شام کو اسفند نے اسے بتایا، گاڑی تیار ہے، بس تم نکل آؤ۔ اس نے تیار ہونے کے لیے ہاں کر دی مگر دل میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنے والدین کو کوئی اطلاع نہ دی تھی، نہ کسی دوست کو، صرف خاموشی سے، صرف دباؤ، الجھن۔ جب وہ ہاسٹل سے نکلی تو چہرے پر چادر تھی، قدم بے جان سے تھے۔ اسفند کی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر شروع ہوا لیکن دل میں یقین کہیں نہ تھا، جیسے سب کچھ ایک وقتی حل تھا، ایک زبردستی کی منزل۔ گاڑی رکی، سامنے زاران کھڑا تھا، بالوں میں ہوا الجھی ہوئی، آنکھوں میں وہی فیصلہ جو ہمنا کئی بار محسوس کر چکی تھی۔ اسفند نے ہارن بجایا، دروازہ کھول کر نیچے اترا اور زور سے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو، راستہ چھوڑو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زاران نے آہستگی سے قدم بڑھائے، جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین اپنی جگہ بدل رہی ہو۔ تم اسے کہیں نہیں لے جا رہے اسفند؟ اس کی آواز میں سرد مہر فیصلہ تھا۔ اسفند ہنسا، اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی حق ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے، اپنی مرضی سے۔ مرضی؟ تم نے اسے دباؤ میں رکھا ہے، اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے، اور اب تم سمجھتے ہو کہ محبت جیت گئی؟ زاران نے قدم بڑھایا اور اسفند کا کالر پکڑ لیا۔ ہمنا دروازے کے پار یہ سب دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی، سانسیں بے ترتیب۔ کچھ لمحے بعد زاران نے اسفند کے منہ پر مکہ مارا۔ وہ پیچھے جا گرا۔ اسفند لڑکھڑایا لیکن پھر اٹھ کر پلٹنے کی کوشش کی۔ زاران نے بازو مروڑا۔ پیچھے سے 2 سیکیورٹی گارڈز نکلے جو پہلے سے زاران کے اشارے پر تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے اسفند کو دبوچ لیا۔ یہ زیادتی ہے، اسفند چلایا۔ میں تم پر کیس کر دوں گا زاران۔ کر دو لیکن اپنے کردار کا مقدمہ جیت کر دکھاؤ پہلے۔ زاران نے دروازہ کھولا اور ہمنا کی طرف دیکھا۔ اترو۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اترو ہمنا، میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، تمہیں اس بزدل موقع پرست انسان سے بچانے آیا ہوں۔ اور تم کیا ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، بچانے والا یا قبضہ کرنے والا؟ زاران نے جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا، گاڑی سے اتارا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے مزاحمت کی مگر وہ خاموشی سے، ایک صفاقی سے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ راستہ لمبا نہیں تھا لیکن ماحول سناٹے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اب الفاظ بے اثر ہوں گے۔ اس کا فون بند ہو چکا تھا اور زاران کا موبائل کسی گارڈ کے پاس تھا۔ 5ویں منزل پر ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، نیا فرنیچر، نئے پردے، لیکن فضا میں بوجھ تھا۔ یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ چلائی۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور تمہارا ابھی نکاح ہے، مولوی آ چکا ہے، گواہ بھی سب قانونی ہیں، بس تمہارا قبول ہے باقی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تم یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کر چکا ہوں تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں تم سے چھین لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، مولوی صاحب اور 2 آدمی اندر آ گئے۔ ہمنا کو کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ چپ تھی، آنکھوں میں ایک خلا۔ مولوی نے سوال دہرایا، ہمنا افتخار، کیا آپ کو زاران سہیل افندی سے نکاح قبول ہے؟ لمحے گزرے، سب خاموش۔ زاران کا چہرہ سپاٹ تھا، ہمنا کی آنکھیں خالی۔ دوسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی جیسے کوئی زہر نگل رہی ہو اور آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ زاران نے بھی یہی کہا۔ نکاح مکمل ہوا، گواہوں نے دستخط کیے، مولوی نے دعا کی اور سب چلے گئے۔ اب فلیٹ میں صرف وہ دونوں موجود تھے۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، زاران نے کہا۔ نکاح رشتہ ہوتا ہے، زنجیر نہیں۔ تم نے مجھے خرید لیا یا قید کر لیا، وہ بولی۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ محبت نہیں، سودے بازی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے نکالا ہے اور اب تم مجھے کیا دو گے؟ خاموشی، سزا یا رحم؟ زاران کچھ نہیں بولا، بس دیوار کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا آج جو کچھ ہوا ہے اس کی مرضی کا نہیں تھا، بس مجبوری کا فیصلہ تھا۔ نکاح کے اگلے دن زاران ہمنا کو لے کر اپنے والد کے بنگلے پہنچا۔ پورچ میں گاڑی رکی تو دروازے پر پہلے سے موجود ملازم نے اندر آنے کی اطلاع دے دی۔ زاران کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا۔ ہمنا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اندر ہال میں داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر زاران کے والد سہیل افندی بیٹھے تھے۔ ان کے پہلو میں سجی سنوری سائمہ بیگم،
زاران کی سوتیلی ماں، ان کے چہرے پر حیرت نہیں فقط تلخی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ سہیل آفندی نے سیدھا سوال کیا۔ جی، میں نکاح کر چکا ہوں، زاران نے دو ٹوک جواب دیا۔ سائمہ بیگم فوراً بولی، اس کے ساتھ یہ مڈل کلاس لڑکی جس کے باپ کے پاس ڈھنگ کا لباس خریدنے کی بھی استطاعت نہیں۔ ہمنا نے نظر جھکا لی۔ زاران نے جواب دیا، آپ اسے جو چاہیں کہیں، مگر اب یہ میری بیوی ہے۔ سہیل آفندی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ فیصلہ تم نے اکیلے کیوں کیا؟ خاندان کی عزت، کاروبار کی ساکھ، کچھ سوچا؟ جب آپ میرے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے تو میں آپ سے مشورہ کیوں کرتا؟ سائمہ بیگم نے طنز کیا، مجھے لگا تھا تمہاری شادی میری بھانجی سے ہوگی۔ اعلیٰ خاندان، خوبصورتی، تعلیم، سب کچھ، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ زاران نے تلخی سے کہا، آپ کو صرف اپنی بھانجی کی فکر ہے، میرے احساسات کی کبھی پرواہ نہیں کی آپ نے۔ اسی لمحے سہیل آفندی نے فیصلہ سنایا، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو اس فلیٹ میں رکھو جہاں نکاح ہوا، لیکن یہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بنے گی۔ زاران نے پلٹ کر ہمنا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم وہیں واپس چلے جائیں گے۔ دوپہر تک وہ دونوں دوبارہ فلیٹ میں تھے۔ زاران پورا دن ایک لفظ نہ بولا۔ شام کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہمنا خاموش بیٹھی تھی، نظریں خالی تھیں۔ وہ موبائل جس پر کوئی سگنل نہیں تھا، اپنے باپ کو فون کرو، زاران نے کہا۔ ہمنا نے سر اٹھا کر دیکھا، کس لیے؟ وہ پہلے ہی لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں، پھر بھی کم از کم انہیں بتانا چاہیے کہ تم خیریت سے ہو۔ خیریت؟ تم جس زبردستی سے مجھے لائے ہو، کیا وہ خیریت کہلاتی ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر کٹدار تھی۔ زاران نے موبائل آگے بڑھایا، فون کرو۔ وہ بے دل ہو کر نمبر ملانے لگی۔ کال جیسے ہی اٹینڈ ہوئی، دوسری طرف سے صرف ایک جملہ آیا، ہماری بیٹی ہم پر مر چکی ہے، دوبارہ رابطہ نہ کرنا۔ کال بند ہو گئی۔ زاران نے موبائل واپس لیا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر کہا، اب تمہارا کوئی نہیں رہا، صرف میں ہوں۔ اگر یہی تعلق ہے تو تنہائی بہتر ہے، ہمنا نے آہستہ سے کہا۔ اس رات زاران کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ دیر تک کمرے میں داخل نہیں ہوا، اور جب آیا تو چہرے پر سختی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم پر ظلم کیا ہمنا؟ ہمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن زاران دفتر چلا گیا۔ ہمنا نے سارا دن کمرے میں گزارا، نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام، صرف دیواریں تھیں اور تنہائی۔ شام کو وہ لوٹا تو اسی سخت لہجے میں بولا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی، ہمنا نے مختصر جواب دیا۔ یہ بھوک، نیند، سکون، سب اب تمہارے اختیار میں نہیں، تم میرے فیصلوں کا حصہ ہو چکی ہو۔ اس کی باتوں میں نہ محبت تھی نہ نرمی، صرف ایک عجیب سا انتقام چھپا تھا۔ رات کے زاران باہر گیا، کچھ دیر بعد لوٹا، ساتھ ایک چھوٹا سا زیور کا ڈبہ تھا۔ وہ ڈریسنگ پر رکھا اور کہا، تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں یہ سب کچھ دیتی، خود دیتی۔ ہمنا نے سر اٹھا کر دیکھا، میں رشتہ مانگ رہی ہوں، تحفے نہیں۔ زاران نے خالی ہنسی ہنسی۔ تحفے رشتوں کے برابر نہیں ہوتے، لیکن سنا ہے دل بہلا سکتے ہیں۔ اس رات اس نے فلیٹ کے دروازے پر تالا لگا دیا، جیسے واضح پیغام دے رہا ہو، اب کہیں اور جانے کی گنجائش نہیں۔ فلیٹ میں زندگی چل رہی تھی، مگر ایک بے روح زندگی۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے، وہ دونوں جسمانی قربت مگر ذہنی دوری سے بھرپور رشتے میں بندھے تھے۔ فلیٹ میں ایک دن صبح کے وقت جب ہمنا کو مسلسل متلی ہونے لگی تو زاران اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ معائنہ مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر دی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہمنا نظریں چراتی رہی، جبکہ زاران نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ راستے بھر خاموشی رہی، لیکن چہرے پر پہلی بار زاران کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ فلیٹ پہنچ کر اس نے دھیرے سے پوچھا، کچھ چاہیے ہمنا؟ ہمنا نے سر ہلایا، نہیں۔ زاران نے کہا، کبھی کبھار کچھ بھی نہ چاہیے ہو تب بھی کسی کا ساتھ سب کچھ لگتا ہے۔ ہمنا نے پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ اگلے کچھ ہفتے زاران کا رویہ غیر متوقع حد تک نرم ہو گیا۔ وہ وقت پر کھانے کا پوچھتا، دوائیں لاتا اور رات کو دیر تک ہمنا کے ساتھ بیٹھا رہتا، جیسے خاموش توبہ کر رہا ہو۔ ایک دن شام کے وقت ہمنا سوشل میڈیا پر اسفند کی پروفائل کھولے بیٹھی تھی۔ سامنے اسفند کی شادی کی تصاویر تھیں، نیلی شیروانی، دلہن کے ساتھ تصویر اور کیپشن، فائنلی ٹیکن۔ ہمنا نے موبائل رکھ دیا، آنکھیں نم تھی پر آنسو نہیں آئے، صرف خالی پن۔ زاران نے اسے اس حالت میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسفند کی شادی ہو گئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ زاران نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ جانتا ہوں تم ٹوٹ گئی ہو، چاہو تو بچہ مجھے دے دو، تم آزاد ہو، کسی اور سے زندگی شروع کر سکتی ہو۔ ہمنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم بول رہے ہو؟ زاران نے دھیرے سے سر جھکایا۔ میرے طریقے ہمیشہ غلط رہے، جذبہ شاید سچا تھا مگر اظہار میں زخم چھپا بیٹھا۔ ہمنا نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، میں اسفند کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، میں اس لیے ٹوٹی کیونکہ میرے اپنے والدین، جنہیں میں نے سب کچھ سمجھا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے کبھی اسفند نے نہیں، میرے والدین نے تنہا کیا۔ زاران نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں تو یقین کرو گی؟ یہ ممکن ہی نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ ممکن ہے کیونکہ میں ان سے ملا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پچھلے ہفتے میں ان کے پاس گیا، خاموشی سے، عزت سے، انہیں بتایا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، تمہارے لیے ایک بہتر شوہر اور باپ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ناراض تھے، لیکن کم از کم دروازہ بند نہیں کیا۔ کچھ دن بعد اسپتال کا وقت آ گیا۔
ایک بچی نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ نرس نے بچی زاران کی گود میں دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں احسان احمد اور ان کی بیگم داخل ہوئے۔ ہمنا نے کمزور جسم سے کروٹ بدل لی، دروازے کی طرف دیکھا، پلکیں لرزیں اور لبوں سے ایک ہلکی سی صدا نکلی، ابو۔ احسان احمد نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم شرمندہ ہیں بیٹا، شاید ہم نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا۔ تم ماں بن گئی ہو اور ماں کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ زاران نے انہیں بچی دکھائی۔ یہ آپ کی نواسی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن ایک سکون کی لہر پھیل چکی تھی۔ چند دن بعد ہمنا بہتر ہو گئی تو یونیورسٹی کی ایک پرانی دوست نائلہ ملنے آئی۔ گپ شپ کے دوران اس نے بات کہی جس نے منظر بدل دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ اسفند، وہ پہلے بھی 2 لڑکیوں کو کورٹ میرج کا جھانسا دے چکا ہے۔ ایک تو کراچی سے بھاگ کر آئی تھی، دوسری لاہور میں رہتی ہے۔ دونوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہمنا کے ہاتھ میں موجود کپ تھم گیا۔ اس کی نظریں زاران پر پڑیں جو دور بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاید اس لیے کہ تم سچ خود دیکھو، خود محسوس کرو۔ کبھی کبھی سچ زبردستی دکھایا جائے تو دل اسے رد کر دیتا ہے۔ اسی رات ہمنا کچن میں پانی لینے گئی تو زاران نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ وہ پلٹی، چند قدم چل کر اس کے قریب آ گئی۔ ایک بات کہنی ہے۔ کہو۔ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی؟ زاران نے جواب دیا، شاید محبت سے بھی زیادہ، لیکن غلط طریقے سے جتایا۔ ہمنا نے نظریں جھکا دیں۔ پھر ایک اور موقع دو تاکہ میں بھی محبت کرنا سیکھ سکوں، اس بار بغیر کسی شرط کے۔ زاران نے کچھ نہیں کہا، بس بچی کے جھولے کی طرف دیکھا جہاں وہ معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ شاید یہ سکون کا آغاز تھا، شاید ایک مکمل محبت کا پہلا صحیح باب۔